ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو نہ کسی صورت تسلیم کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جائے گا۔ فلسطین اہل فلسطین کا ہے، غزہ اہل غزہ کا ہے، ان کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی سازش کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، نہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ میں پاکستان کی تمام عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجی مظاہروں میں، جلوسوں میں پرامن رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل غزہ اور اہل فلسطین کی معاونت اور امداد کے لیے حکومت پاکستان اور جو تنظیمیں جو ہیں امدادی سامان بھیج رہی ہیں، امداد بھیج رہی ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ صرف فلسطین تک باقی نہیں ہے، بلکہ شام، لبنان، یمن، ہر جگہ اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل اور اس کے حلفاء شروع ہو چکے ہیں۔ لہذا اس وقت امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے۔ لہذا تمام جو اہل اسلام ہیں ان سے ہم دعا کی اپیل کرتے ہیں، قنوت نازلہ کی جو ہے مساجد میں صبح فجر کی نماز میں اور نمازوں میں دعاؤں، اور اہل فلسطین کی امداد اور یہودی کمپنیوں اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں کسی بھی صورت ایسا کوئی عمل قبول نہیں ہے جس سے فلسطینی کمزور ہو۔ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے، رابطہ عالم اسلامی کا، عرب لیگ کا، اور تمام دنیا اسلام کے جو اکابرین ہیں ان کو مکہ المکرمہ میں جمع کیا جائے، اور پھر ایک آواز جو اس وقت متفقہ آواز ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام اہل فلسطین کے ساتھ اس وقت جس طرح شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کے فوج کے سپہ سالار نے فلسطین کے سفیر کو جی ایچ کیو میں بلا کر یکجہتی کا اظہار کیا، اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے کور کمانڈر میٹنگ میں بھی اسرائیلی بربریت کی مذمت کی گئی۔ لہذا ہمیں احتجاج بھی کرنا ہے، ہمیں فلسطینیوں کی مدد بھی کرنی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اور پرامن انداز ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جو بعض لوگ فتنہ فساد یا شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں، ان کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آج پورا ملک یوم یکجہتی فلسطین منا رہا ہے، اور ہم یہ ببانگ دوہل کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین، غزہ ہمارا ہے، ہمارا تھا، انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی تھی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہے اس کے مطابق قیامت تک یہ سرزمین اب مسلمانوں کے مقدسات ہے۔ ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امامت کی ہے انبیاء کی، تو اللہ نے بھی یہ سرزمین مسلمانوں کے حوالے کی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اس پر کسی بھی صورت کسی بھی جارح کی یا اس کے حلیف کی جارحیت اور اس کے حلیف کا قبضہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج کا پیغام ہے پاکستان کی ہر مسجد کا، پاکستان کی ہر امام بارگاہ کا، پاکستان کے ہر امام اور خطیب کا، پاکستان کی ہر سیاسی مذہبی جماعت کا کہ اہل فلسطین، ہم فاصلے میں آپ سے ضرور ہیں، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے لیے روح کی طرح ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے جسم کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اہل فلسطین و کشمیر کو آزادی نصیب کرے اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آتش نیوز
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।